السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له يضلل فلا أما بعد فإن خير الحديث الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن قديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ محبت کے یوں دریا جس نے بہائے، محبت کے یوں دریا جس نے بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا خالق ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک واسطے، درود و سلام پوری کائنات دے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ اللہ احکم الحاکمین کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا آنا جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے جامعہ مسجد ریاض الجنہ دے اندر جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے۔ پچھلے جمعے دے خطبے اندر پیارے پیغمبر امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ دے بیان دا آغاز کیتا سی، اور بات ایتھے پہنچی سی کہ ساریاں دائیاں نو بچے مل گئے لیکن حلیمہ نو بچہ نہیں ملیا۔ انہاں دوواں میاں بیوی نے مشورہ کر کے سوچیا کہ چلو عبداللہ دے در یتیم آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے لینے ہاں۔ اگلے دن پھر حلیمہ سعدیہ گئی بی بی آمینہ دے کول اور جا کے انہاں دے یتیم بیٹے نو لے آئی۔
میرے مصطفیٰ دے قدم مبارک اور میرے مصطفیٰ دا وجود مسعود جو ہی اونا دی گود اندر اور اونا دے خیمے اندر پیا، حالات بدلنے شروع ہو گئے اور ہر طرف برکتیں ہی برکتاں دا آغاز ہو گیا۔ حلیمہ سعدیہ نے وہ برکتاں اپنی اکھاں نال دیکھیاں، نہ صرف حلیمہ سعدیہ نے ویکھیاں بلکہ انہاں دے پورے خاندان اور پورے قبیلے بنو سعد نے ویکھیاں۔ علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب الرحیق المختوم اندر لکھ دے نے، اور دیگر سیرت دی کتاباں اندر بھی موجود ہے، حدیث دی کتب اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جدو حلیمہ سعدیہ انہاں نوں لے کے چلیاں گئیاں اپنے خاندان دے اندر، قبیلے دے اندر، بنو سعد دے علاقے دے اندر، تو ادھر ہر طرف قحط سالی دا دور دورہ سی، کھان پین نوں کچھ نہیں سی ملدا، انسان تے انسان، حیوان، چرند پرند بھی پریشان سن، اور لوگاں دا اتھے پیشہ غلہ بانی سی، لوگاں نے بھیڑاں بکریاں دے ریوڑ رکھے ہوندے، اے اجڑ چران واسطے چلے جاندے، سارا سارا دن چراندے، شام نو آندے اور پھر دودھ چو کے خود بھی پیندے، کچھ بیچ لیندے اور اس طرح گزر بسر کر دے۔ تو سارے ہی غلے، سارے ہی ریوڑ پیڑاں بکریاں دے سارا سارا دن وہ چرواہے چراندے پھر دے رہندے، اور شام نو جدو اے ریوڑ آندے نا واپس تے پکھے۔ اما حلیمہ سعدیہ دا ریوڑ بکریاں دا جدھر بھی جاندہ نا تے شام نو واپس آندہ تے رجیا ہویا، ککھا نکلیاں ہویاں، تے باقی لوگ بھی اپنے چرواہیاں نو کیا کرن بھئی جتھے حلیمہ دے بیٹے اور او دے چرواہے بکریاں چار دے نے، تسی اوتھے کیوں نہیں چار دے؟ او دے نال نال رہا کرو، اونا دیاں بکریاں رج کے آندیاں نے، تہاڈیاں بکریاں بھکھیاں آندیاں نے، تو ریوڑ کٹھے چرایا کرو۔ تے انہاں نے نا نال نال پھرنا، اللہ دی قدرت دیکھو، انہاں دے ریوڑ پھر بھکھے آنے بکریاں پیڑاں دے، اور اما حلیمہ دیاں بکریاں پیڑاں پھر رج کے آنے۔ اللہ اکبر! یہ اصل برکتاں میرے پیارے پیغمبر امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نے، اور میرے نبی دیاں برکتاں ہون کیوں نہ؟ میرے نبی ہے ہی بابرکت، ہے ہی رحمت۔ اللہ اکبر! اللہ پاک نے میرے نبی دیاں برکتاں تذکرے کیتے نے، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کائنات دے لوگوں، میرے نبی رحمت بن کے آئے، شفقت بن کے آئے، برکت بن کے آئے۔ اے میرے نبی دیاں برکتاں نے اما حلیمہ سعدیہ دے گھر اندر رحمتاں دا نزول ہو رہے ہیں، برکتاں دا نزول ہو رہے ہیں۔ اما حلیمہ دیاں بکریاں چر کے آندیاں نے تے رج کے آندیاں نے، دوسرے دیاں بکریاں آندیاں نے، بھکھیاں آندیاں نے۔ لوگ کہندے نے حلیمہ دے بیٹیاں دے نال، حلیمہ دے چروایاں دے نال جا کے بکریاں چرایا کرو، اے نال نال پھر دے نے، پھر بھی انہاں دیاں بکریاں بھکھیاں آندیاں نے، تے آ کے اما حلیمہ سعدیہ کولو پوچھ دے نے، حلیمہ آخر کی گل لے، کی تو ایسی دنیا دی دولت لے آئی ہے، کیڑی تو ایسی نعمت لے آئی ہے، تیرے کول کی چیز ہے؟ اینیاں برکتاں آ گئیاں نے، اینیاں رحمتاں آ گئیاں نے، اے جناب تیرے گھر اندر رحمتاں برکتاں دا نزول شروع ہو گیا ہے، آخر وجہ کی ہے؟ لگدا ہے جڑا تو بیٹا لے کے آئی ہے، یہ کیڑا ایسا بیٹا ہے اینیاں رحمتاں والا، اینیاں برکتاں والا، جدیاں رحمتاں برکتاں سمیٹیاں ہی نہیں جا رہیاں، ساڑھے گھراں اندر بھکھ راج کر رہی ہے، تو رج کے کھا رہی ہیں، ساڑیاں بکریاں بھکھیاں آ رہیاں نے، اور دودھ دا نام نشان نہیں لبدا، اور تیریاں بکریاں رج کے آندیاں نے، اے تیری ماڑی جی اونٹنی جڑی کدے دودھ نہیں سی دیندی، اے جناب اینا دودھ دے رہی ہے، تو پی بھی رہی ہیں، ویچ بھی رہی ہیں، اللہ پاک نے برکتاں پا دیتیاں نے۔ آخر گل کی ہے، کی ایسی چیز لے کے آئی ہیں، کی کم کیتا ہے؟ اللہ اکبر! اللہ تے اماں جی حلیمہ کی جواب دین دیاں نے؟ حلیمہ سعدیہ جواب دین دیئے، اللہ اکبر! او لوگوں، تسی جنو یتیم چھڑ کے آگئے سو، میں اس محمد نو سینے نہ اللہ کے آئی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔
تسی یتیم سمجھ کے چھڑ دیتا بھی ایدی ماں بیچاری نے کی دینا ہے، بیوہ نے، باپ ایدہ دنیا تو رخصت ہو چکے ہے، تے میں اسے یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سینے نہ لا کے آئی ہاں، اللہ پاک نے اس یتیم اندر ساڑے واسطے برکتہ رکھ دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دن گزرتے جا رہے ہیں، اماں جی فرماندیاں نے میرے مصطفیٰ جلدی نال تیزی نال بڑے ہو رہے ہیں۔ ایک دن نا اس قابل ہو گیا کہ چلن پھرن لگ پے، اور اپنے پراواں دے نال جڑے رضائی بھائی سن نا حلیمہ دے بیٹے، اونا دے نال جا کے بکریاں چران لگ پے۔ تے ایک دن بکریاں چران گئے ہوئے نے گھر دے پچھلے پاسے، تے اچانک ایک فرشتہ آیا۔ مفسرین نے اور مورخین نے لکھا کہ جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے بھیجیا، وہ تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کے میرے مصطفیٰ دے سینہ مبارک نو چاک کیتا، چاک کر کے دل نو کڈیا، اور دل کڈ کے زمزم دے پانی نال دھوتا، اور پھر اس سینے دے اندر اور اس دل دے اندر ایمان نو اور نور نو رکھ کے دوبارہ سی دیتا۔ یہ جدو بچیاں نے ویکھیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گر گئے نے، وہ فرشتہ تے نظر نہیں سی آ رہا باقی معاملات، تو بڑے پریشان ہوئے۔ وہ دوڑ کے گئے اماں حلیمہ سعدیہ نو بلان واسطے، تے اماں حلیمہ سعدیہ نو لے کے آئے نا، تے اینی دیر تک فرشتہ اپنا آپریشن مکمل کر کے جا چکیا سی، تے اللہ دے نبی علیہ السلام کھڑے سن، رنگ اڈے ہوئے سن اور چہرے تو پریشانی دے آثار نمایاں سن۔ انہیں پوچھا کی گل ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سمجھ نہیں آئی بھی میں کی جواب دیاں، خاموش ہو گئے۔ انہیں اڈے ہوئے رنگ ویکھ کے اندازہ لایا کوئی مسئلہ بن گیا ہے۔ انہیں سوچیا اس تو پہلے کہ کوئی اور مسئلہ بن جائے میں اس یتیم نو ایدی والدہ دے سپرد کر کے آ جاواں۔ ہن میرے نبی دا واپسی دا سفر اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیتا۔ یہ ہن واپسی دا سفر شروع ہو گیا مکے دی طرف، اور اماں جی آمینہ دے کول یہ واپس لے کے آئیاں اماں حلیمہ سعدیہ، تے کہنے لگی اماں جی اپنا بیٹا رکھ لو، میں واپس کرنے واسطے آئی ہاں۔ اچھا مزے دی گل دیکھو، یہ آج جڑی واپس کرنا آئی نا، تھوڑے دن پہلو ہی آپ اصرار کر کے، کیونکہ وہ دودھ پین دی مدت ختم ہو چکی سی، یہ واپس اللہ دے رسول نو چھڈن آئی سی، لیکن ملا کے نا پھر کہن لگی بی بی آمنہ نو کہ تسی اینو میرے نال دوبارہ بھیج دیو، کیونکہ جو رحمتاں اور برکتاں اللہ تعالیٰ انہاں دی وجہ تو دے رہے سن، انہاں رحمتاں اور برکتاں دی وجہ تو وہ کہن لگی کہ دوبارہ میرے نال بھیج دیو۔ اصرار کر کے لے کے آئی سی، ہن واپس کرنا آ گئی، تے بی بی آمنہ پوچھ دی گل کی ہے، تو تے اصرار کر کے انہوں لے کے آئی سے، لے کے گئی سے، ہن جلدی واپس چھڑن آ گئی ہیں، تے خاموش ہو گئی، دسیا کچھ نہیں۔ تو بی بی آمنہ سمجھ گئیاں کوئی مسئلہ گڑبڑ ہے وے، پوچھا کی گل ہے دستے صحیح، کہندی سارا دسی گل بات، کہنے لگی میں پریشان ہو گئی ہاں کہ انہاں نو کچھ ہو نہ جائے۔ تو بی بی آمنہ فرماندیاں نے میرے اس بیٹے نو اللہ نے ایک الگ شان عطا فرمائی ہے، مینو اے دے بارے چ کوئی غم نہیں، انہوں کچھ نہیں ہو سکتا۔ جدو اے میرے پیٹ اندر سی اللہ پاک نے ادو جدو مینو نظائر دکھائے اور جو مینو خواب آئے انہاں خواباں تو اور انہاں مثالاں تو مینو سمجھ آندی ہے کہ اللہ میرے اس بیٹے نو عظیم الشان مقام عطا فرمائے گا، اور واقعی اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ دنیا چ کوئی اور کسی دا مقام ایسا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی انہیں واپس آ گئے نے، تے 2 سال 4 سال دی عمر سی، 2 سال اپنی والدہ کو رہے، ماں نے محبتاں دکھائیاں، لاڑ پیار کیتے، 6 سال دی عمر ہوئی نا، تے والدہ دے دل وچ خیال آیا کہ چلو میں اپنے پیکیاں تے جا کے اپنے پیکیاں نو ملے آواں۔ تو اماں جی آمینہ پیارے پیغمبر نو نال لیا، تے نال لونڈی لئی اپنی ام ایمن، تے 3 جنے یسرب چلے گئے جدا نام ہے اج مدینہ منورہ۔ پیکیاں نو ملن واسطے چلیاں گئیاں، کیونکہ آمینہ دے پیکے مدینے چ رہندے سن یسرب وچ، جنہیں دن اللہ نے قسمت لکھے سی رہیاں تے واپس آ رہی نے، واپسی دا سفر بن لیا۔ میرے مصطفیٰ چھوٹے جے نے، 6 سال دی عمر کنی کو عمر ہوندی ہے، چھوٹے جے نال نے، بی بی ام ایمن نال ہے، تے مدینیوں نکلے، تھوڑا جا سفر کیتا نا تے اماں جی آمینہ دی نا طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی، بخار ہونا شروع ہو گیا۔ جویں جویں سفر کرتے جا رہے ہیں ایویں ایویں بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔
ایویں میں طبیعت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے. چلدیاں مقام ابواہ تے پہنچ گئے. مقام ابواہ تے ایتھے آ کے اماں جی دی بس ہو گئی. سفر جاری رکھنا مشکل ہو گیا. میرے نبی دیا والدہ ماجدہ ہن ایتھے بیماری نے اخیر کر دیتی ہے تے نال کوئی بھی نہیں, سنبھالن والا بھی کوئی نہیں, دوائی دارو کرنے والا بھی کوئی نہیں. 2 عورتاں نے, ایک ام ایمن ہے اور ایک بی بی آمینہ ہے, اور ایک بچہ نال او دی عمر 6 سال ہے. اللہ اکبر. تے ایتھے چٹیل میدان دے اندر ہی لیٹیاں ہوئیاں نے, اٹھیا نہیں جا رہا. تے بی بی ایمن کول ہے, ام ایمن لونڈی, اور میرے مصطفیٰ کول نے. تے بی بی آمینہ او مصطفیٰ نو پیار کر رہیاں نے, کدے چہرہ چمدیاں نے, کدے متھا چمدیاں نے. بندے نو پتہ تے لگ ہی جاندا ہے نا میرا آخری وقت آ گیا ہے, ادھروں آخری وقت آ گیا ہے, ادھروں بچے دے بارے فکر مند ہو گئی. اللہ اکبر. یا اللہ تیرے کم نرالے نے یہ بچہ پیدا نہیں سی ہویا تے اے دے والد نو تو پہلے ہی اپنے کول بلا لیا, اور اگر اے میری گود وچ آیا ہے اور اس قابل ہویا ہے کہ میں دے نال محبت کراں, پیار کراں, لاڈ کراں, میں دی تعلیم دا بندوبست کراں, اے دی تربیت کراں, تے یا اللہ آج مینوں تو اپنے کول بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. اکھاں چوں آنسو جاری نے, کچھ کر نہیں سکدیاں. تے بی بی آمینہ لیٹیاں نے تے میرے مصطفیٰ نو چھوٹے جانو اپنے سینے تے لٹایا ہے, نال لایا سینے دے, تے ام ایمن نو سمجھا رہی نے, ام ایمن پتہ نہیں اللہ نے زندگی کنی لکھی ہے, جے میں زندہ نہ رواں تے اس یتیم میرے بیٹے نو اے دے دادے عبد المطلب کو لے جائیں, انہاں دی جھولی چ پا دیں. اللہ اکبر. کیو وقت ہوئے گا, کیو منظر ہوئے گا, میرے مصطفیٰ دے تے کتنا مشکل مرحلہ ہوئے گا. 6 سال دا بچہ, اور پھر بچہ بھی ہو جنہیں نبی بننا ہے. چلو جسمانی ساخت جنجدی ہوئے لیکن کم از کم تھوڑا بہت شعور تے آ ہی جاندا ہے نا. ماں نال محبت پیدا ہو جاندی ہے, باپ نال محبت پیدا ہو جاندی ہے, بھیناں بھراواں نال پیار پیدا ہو جاندا ہے. بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہی, سال دا بچہ ہوندا ہے نا تے ماں دی گود چوں نہیں نکلدا, کوئی ہور پھڑدا ہے, اے رونا شروع کر دیندا ہے. تے 6 سال دے نے میرے مصطفیٰ, ہن ماں دی گود ہے اور آمینہ دے لال نے, تے ماں دا آخری وقت ہے. اللہ اکبر. آمینہ بڑیاں پریشان اپنے بیٹے دے مستقبل دی وجہ تو بھی اس بچے دا کی بنے گا. اللہ آسمانہ دا رب سمجھائے رہا ہے کہ آمنہ تینوں فکر کرن دی لوڑ نہیں, میں انہوں جو عزت جو مقام جو شرف عطا کرنا ہے نا, پیو نہیں کوئی گل نہیں, ماں نہیں کوئی گل نہیں, میں اللہ موجود ہاں, میں دیاں حفاظتاں بھی کراں گا اور انہوں وہ مقام جو میں دے نصیبے چ لکھے عطا بھی کراں گا. اللہ اکبر. بی بی آمنہ ایتھے فوت ہو گئیاں, میرے مصطفیٰ روئی جا رہے نے, اکھاں چوں آنسو جاری نے, ماں نو پکار رہے نے, لیکن ماں کتھوں اکھاں کھولے. ماں تے اتھے چلی گئی ہے جتوں جا کے کوئی اج تک واپس نہیں آیا. اللہ اکبر. تے ام ایمن کول بیٹھیاں نے, ہن انہاں دوواں نہیں جویں ہو سکیا بیچاری ام ایمن کولو, ہو سکدا ہے کسے ہور نو بھی بلا لیا ہوئے آسے پاسے کوئی لنگدا ٹپدا, اوتھے ہی قبر بنائی, اوتھے ہی اماں جی آمینہ نو دفن کیتا, تے اس یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نال لیا تے مکے چ آ گیا. وہ بھی کیا دور سی, مکے والے نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ بی بی آمنہ فوت ہو گئی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک باری دوبارہ یتیم ہو گئے نے, مکے پہنچیاں تے خبر ملی کہ آمینہ بھی دنیا تو رخصت ہو گئیاں نے. دادے عبد المطلب نے میرے مصطفیٰ نو سنبھالیا اور بڑی محبت دیتی, بڑا پیار کیتا, اپنے بیٹیاں نالوں ود کے مصطفیٰ نال پیار کیتا. عبد المطلب چونکہ سردار سی اور مکے دا بیت اللہ دا نگران اور والی سی, تو بیت اللہ دے اندر دے واسطے ایک قلین بنایا ہویا سی جدے تے سردار صاحب آ کے بیٹھ دے سن. کسے بیٹے نو جرت نہیں سی کہ وہ تے قدم بھی رکھ سکے. تے جدو میرے مصطفیٰ آندے نا کرو بار, تے آ کے سدھے ہی اس قلین دے اتے بیت اللہ دی دیوار دے نال ٹیک لا کے نا چونکڑی مار کے بہ جاندے. تے چاچیاں نے ویکھنا تے کوشش کرنی پیار نال تھلے لان دی کہ پتر تو اتریا, اے تیرے دادے دی جگہ ہے, اے سردار عبد المطلب دی جگہ ہے. تے سردار صاحب نے ویکھنا تے اپنے بیٹیاں نو کہنا میرے پوتے نو میرے بیٹے یتیم محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم بہ لین دیو, اے دی شان وکھری اللہ نے بنائی ہے, تسی بہ سکو یا نہ بہ سکو میری جگہ تے,
لیکن میرا محمد بیٹھے گا تو میری جگہ تے بیٹھے گا، اس سے قلین تے بیٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نو جو منظور ہوئے 2 سال دادے نے بڑی محبت کی، بڑی شفقت۔ آخر دادے دا بھی آخری وقت آ گیا تو دادے نے اپنے بیٹیاں نو بلا لیا، سارے آؤ بھائی ذرا تواڈے نال مشورہ کرنا ہے، میری طبیعت میرا ساتھ نہیں دے رہی، ہو سکتا ہے میں دنیا تو رخصت ہو جاواں تے تسی میرے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کون خیال رکھے گا، ایدی پرورش کون کرے گا، ایدی تربیت کون کرے گا، کون پالے پوسے گا؟ تو ہر چاچے یہ سمجھدا سی کہ اے خوش نصیبی میرے حصے وچ آنی چاہیے، میرا بھتیجا میرے کول آئے، میں پالا پوسا۔ ہن ایتھے سیرت دیاں کتاباں اور تاریخ دیاں کتاباں چ لکھیا ہے کہ انہوں نے دادے نے اپنے پوتے نو ابو طالب دے سپرد کر دیتا، لیکن صحیح روایات جو جنہ دی سند بھی صحیح ہے اور درست بات ہے وہ کہ دادا عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر، انہاں دا بیٹا سی زبیر بن عبد المطلب، زبیر دے حوالے کیتا، لے بھئی تو انہاں دا نگران ہے، تو اے دا والی وارث ہے، میرے بعد تو اے دی پرورش کرنی ہے۔ زبیر بھی دنیا تو چلا گیا، اس تو بعد پھر ابو طالب نے میرے مصطفیٰ نو پالیا پوسیا اور میرے مصطفیٰ نو اپنے کول رکھیا اور اپنی سپرداری چ لے لیا۔ تو ابو طالب نے میرے مصطفیٰ نال بڑی محبت کی تھی، بڑا ہی پیار کیتا اور پیار کرن دی اخیر کر دیتی، ہر موقع تے میرے نبی دا ساتھ دیتا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی چھوٹے جانے اور ابو طالب جتھے جاندا ہے میرے نبی نو نال نال لے کے جاندا ہے، جتھے جوڑا بھی کم پیندا ہے میرے نبی نو اگے رکھدا ہے۔ اللہ اکبر۔ الرحیق المختوم اندر لکھیا ہے کہ ایک دفعہ مکے دے اندر قید سالی دا دورہ سی، بارشاں نہیں سی پہ رہیاں، تو لوگاں نے آ کے سردار ابو طالب دا دروازہ کھٹکھٹایا، سردار جی آؤ، ہاں جی کی کم میں وے کہ بارش نہیں آ رہی تے تسی آ کے اللہ کو دعا کرو اللہ آسمانہ تو بارش نازل فرمائے۔ مکے دے مشرکاں دا طریقہ پتہ کی سی؟ جدوں اپنے بتاں تو نا امید ہو جاندے، پہلو تو اپنے بتاں نو پکار دے رہنا، لات نو، منات نو، عزا نو، تے جدوں بتاں تو نا امید ہو جاندے پھر اللہ رب العالمین نو پکار دے خالص مخلص ہو کے۔ قرآن کے اندر فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جدو بتاں تو نا امید ہو جاندے پھر اللہ پاک نو پکار دے۔ اے بتاں تو نا امید ہو گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، سردار ابو طالب آئے، ہاں جی کی گل ہے؟ مکے دے اندر قید سالی دا دور ہے، سردار جی بارشاں نہیں آ رہیاں تے اسی بتاں نو پکار لیا، لات نو بھی بلا لیا، منات نو بھی بلا لیا، عزا حبل نو بھی بلا لیا، کسی نے بھی بارش نہیں برسائی، نہ کوئی برسا سکے ہے، تے سردار جی کیوں نہ اللہ پاک نو پکاریے، اللہ کو دعا کریے، اللہ آسمانہ تو بارشاں نازل فرما دے وے۔ سردار جی اپنے گھر اندر چلے گئے، انہاں دی گل سن کے واپس گھر اندر داخل ہو گئے۔ انہاں نے سوچیا کہ اج اتنی دیر تو بعد اللہ رب العالمین دے در تے چکنا ہے، اللہ پاک نو پکارنا ہے، اللہ کو دعا کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے سردار جی نان دھون گئے ہون، کپڑے بدلن واسطے گئے ہون، ہو سکتا ہے اللہ دے سامنے پیش ہون واسطے خوبصورت لباس پہنن گئے ہون۔ اے جناب باہر انتظار کرن لگ پے، تھوڑی دیری گزری، اے سردار جی باہر آئے، دروازہ کھلیا، ویکھیا نہ تے سردار جی نہا کے آئے نے، نہ کپڑے تبدیل کر کے آئے نے، جس حال وچ پہلو آئے سن اسی ہی حالت وچ آ گئے نے، اپنے یتیم بھتیجے محمد نو نال لے کے آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نو انگلی نہ لایا ہوا ہے اور اپنے گھروں باہر نکل رہے نے، باہر نکلے مکے والے سارے انہاں دے پیچھے پیچھے، سردار جی میرے مصطفیٰ نو نال لے کے بیت اللہ دے اندر چلے گئے، بیت اللہ دی دیوار دے نال میرے نبی نو ٹیک لگا کے بٹھا دیتا ہے، میرے مصطفیٰ
بیٹھ گئے. سردار ابو طالب میرے نبی پاک دے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا. یہ جناب گوڈیاں پرنے ہو کے بیٹھ گیا. یہ جس طرح سی تشہد وچ بیٹھنے اس طرح بیٹھ گیا. یہ پیچھے سارے مکے والے بیٹھ گئے. ہن مکے والے انتظار کر رہے ہیں سردار ہاتھ چوک کے دعا کروائے گا, اسی دے نال مل کے دعا کران گے. لیکن سردار جی ہاتھ نہیں چک رہے. 1 منٹ گزرے, 2 منٹ گزرے, 5 منٹ گزرے, 10 منٹ گزرے, سردار جی ہاتھ نہیں چک رہے. مکے والے پوچھتے ہیں سردار جی دعا کیوں نہیں کروا رہے, ہاتھ چکو تے دعا کرو. سردار ابو طالب کہندا لوگو ہن ہاتھ چکن دی لوڑ نہیں ہے, میں اللہ دے سامنے لے آ کے اس رخ انور والے نو بٹھا دیتا ہے, میں سورج دے سامنے لے آ کے اس چہرہ مبارک نو رکھ دیتا ہے, اس رخ انور والے نو لے آ کے بٹھا دیتا ہے. جدو سورج دی روشنی سورج دی اکھ اے دے چہرے تے پے گی, اللہ دی قسم سورج اپنے چہرے نو بدلاں دے نقاب اندر چادر اندر چھپا لے گا. اور تاریخ دے اندر محفوظ ہے, سیرت دیاں کتاباں اندر محفوظ ہے, الرحیق المختوم اندر, رحمت للعالمین اندر, مختصر السیرہ شیخ عبداللہ دی کتابوں دے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے صحیح سند دے نال. وَبِيَضٌّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ, ابو طالب میرے نبی پاک دے چہرہ مبارک ور انگلی اٹھا کے کہندا ہے او کائنات دے لوگوں وَبِيَضٌّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ, اے اتنا خوبصورت چہرہ ہے, اے سورج دے سامنے لا کے بٹھا دیو, سورج دی مجال نہیں میرے نبی والا اکھ کھول کے دیکھ سکے. تسی ویکھیا جے انہیں بدل آن گئے اور بارش برسے گی, اور کائنات نے دیکھیا جدو سورج دی روشنی سورج دی کرن میرے مصطفیٰ دے رخ انور تے پئی, سورج نے اپنے چہرے نو بدلان دی چادر اندر چھپایا, بدل آ گئے, آسمانہ تو بارشاں برسنیاں شروع ہو گئیاں. وَبِيَضٌّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ, سیرت دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے ابو طالب جدوں بھی میرے مصطفیٰ نو ویکھدا تے ضرور کہندا وَبِيَضٌّ يُسْتَسْقَى الغمام بوجہی. لوگو اے اینا پیارا چہرہ ہے, اگر سورج دے سامنے لے آ کے بٹھا دیو تو انو بارشاں دی لوڑ ہوئے, اس چہرے نو لے آ کے اللہ پاک دے سامنے بٹھا دیو, اللہ اے دے چہرے دی برکت دے نال بارش برسا دے گا. اور اللہ دی قسم بارش کی چیز ہے, اے چہرہ تے اینا پیارا ہے, اینا خوبصورت ہے. اللہ قرآن اندر فرماندے نے جدو میرے نبی نے آسمانہ دی طرف اپنا چہرہ اٹھایا نا اللہ رب العالمین دی طرف, تو فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء, اے میرے مصطفیٰ تواڈے آسمانہ دی طرف اٹھے ہوئے چہرے نو دیکھ کے تواڈے رخ انور دی لاج رکھ کے جاؤ تواڈا قبلہ تبدیل کر دیتا ہے. اے چہرہ اللہ نو اتنا پیارا لگدا ہے جنوں ویکھ کے جدی خاطر اللہ مسلماناں دا قبلہ تبدیل کر دے. اللہ اکبر. گل چہرے دی آئی ہے. ایک اور بات عرض کر دینا چاہنا وا, اج دے جمعے دے اندر فرانس دے اندر جنہ بدماشاں نے میرے مصطفیٰ دے خاکے بنائے نے, اور یہ خاکے کی ہوندے نے پتہ ہے تانوں خاکے, یہ خاکہ جڑا اسی لفظ بولنے ہیں نا اسی بولنے ہیں پیار نال محبت نال, کتے مصطفیٰ دی بے ادبی گستاخی نہ ہو جائے, وگرنہ وہ خاکے نہیں کہندے, وہ کہندے نے کارٹون, اور وہ کارٹون چھاپ دے نے اور بنا دے نے, مقابلے کروان دے نے, اخبارات دے اندر چھاپ دے نے, اور پھر فرانس نے او دے صدر نے اور جس اخبار نے چھاپے انہوں نے مل کے پھر میرے مصطفیٰ دے خاکے دوبارہ اے پچھلے دنوں دے اندر اس اخبار دی بلڈنگ اور جڑی وہ عمارت ہے او دے تے بڑیاں بڑیاں تصویراں اور کارٹون بنا کے نعوذ باللہ اتھے لٹکا دیتے, اور میرے مصطفیٰ دی بے حرمتی کیتی اور میرے مصطفیٰ دی گستاخی کیتی. فرانس دیو بدماشو, اللہ دی قسم جیڑا میرے مصطفیٰ دی گستاخی کرے گا او دا دنیا دے اندر وجود باقی رہ سکدا. مسلمان اگر اے انتقام لین تے بڑی گل ہے, اگر مسلمان بدلہ نہ لے سکن تے اے نہ سوچا جائے کہ مسلمان ساڑھے سامنے دب گئے نے. اللہ دی قسم مسلمان دب سکدے نے, پر میرا رب دب سکدا, میرا رب ضرور بدلہ لے گا. اٹھا کے دیکھو تاریخ, او خسرو پرویز جنہیں میرے مصطفیٰ دے خط مبارک نو پھاڑیا, اللہ نے او دی سلطنت نو پھاڑ کے رکھ دیتا, او دا ہی بیٹا اٹھیا اور او دے بیٹے نے اٹھ کے انہوں قتل کیتا, اور میرے مصطفیٰ دی حرمت دا اللہ نے اس طرح انتقام اور بدلہ لیا. اور انشاءاللہ مسلمان جب تک دنیا اندر موجود نے, جب تک ساڑھے جسمہ اندر جان موجود ہے,
ساڈے منہ اندر زبان موجود ہے، اور جب تک الحمدللہ ساڈیاں رگاں دے اندر خون دوڑدا ہے، انشاءاللہ اس وقت تک نبی پاک دی حرمت دا دفاع کردے رہاں گے، او دے واسطے لڑنا پیا لڑاں گے، مرنا پیا مراں گے، مارنا پیا تے انشاءاللہ ماراں گے۔ اے بدماش میرے نبی دے خاکے بنا رہے نے، کی بنا رہے نے؟ کارٹون۔ اور کارٹون کنوں کہندے نے؟ اے منہ نو چہرے نو بگاڑ کے پیش کیتا جاتا ہے۔ میں کیا بدماشو، تسی میرے مصطفیٰ دا چہرہ مبارک ویکھیا ہی نہیں ہے، ایک کنا بابرکت چہرہ ہے، اللہ نے اے دے اندر کنیاں عظمتاں رکھیاں نے اور کی جلال رکھیا، اور اس چہرے نو کی مقام عطا فرمایا ہے۔ اے چہرہ سورج دے سامنے آئے تے سورج بادلاں دی چادر پیچھے چھپ جائے اور بارشاں برسنیاں شروع ہو جان، اے چہرہ آسمان دی طرف اٹھے، آواز آئے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوبہ تیرے چہرے دی لاج رکھ کے قبلہ تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اللہ دی قسم اے او چہرہ ہے جدے ورگا چہرہ رب نے اس کائنات وچ کسی اور دا بنایا نہ، کسی نو بنایا ہے نہ ایسا کسی نو بنانا ہے، انی عزت اور مقام عطا فرمایا۔ اور میرے مصطفیٰ دا رخ انور، تسی کی جانو اس رخ انور نو، تسی کی جانو اس چہرہ مبارک نو، اے اتنا پیارا چہرہ ہے۔ آمینہ دلال فرماندے نے لوگو لا تمس النار من رآنی، جن نے اس رخ انور نو ویکھ لیا، اللہ دی قسم اللہ او دے تے جہنم دی اگ حرام کر دیندا ہے۔ اور من رآنی، جن نے مصطفیٰ نو ویکھیا او دے تے اگ حرام ہونی ہے نا۔ فرمایا اور من رآنی، جن نے میرے چہرے نو ویکھ لیا، لوگو میرے چہرے نو ویکھن والے دی جڑا بندہ اسلام دی حالت اندر زیارت کر لے گا، اللہ او دے تے بھی جہنم دی اگ حرام کر دے گا۔ میں کہنا نا جنہ اکھاں نے میرے مصطفیٰ نو ویکھیا ہے، جڑا انہاں اکھاں دی زیارت کر لوے، اللہ او دے تے جہنم دی اگ حرام کر دیندا ہے۔ اور تسی کی جانو اس چہرے دی شان؟ تواڈے آباء و اجداد دی گل سنانا وا، تواڈا ایک وڈا یہودیاں دا سردار، یہودیاں دا عالم جدا نام عبداللہ بن سلام ہے، جدو میرے مصطفیٰ دے رخ انوروں دیکھیا نا، اور عبداللہ بن سلام کوئی عام آدمی نہیں سی، تورات دا حافظ سی، حالانکہ تورات حفظ کوئی نہیں کردا، اے انہوں ہی اللہ نے موقع دیتا، تورات انہیں حفظ کی تھی، تورات دا حافظ سی اور تورات دا بہت بڑا عالم سی۔ عبداللہ بن سلام یہودیاں دا بہت بڑا خطیب اور عالم، تے جدو میرے مصطفیٰ ہجرت کر کے مدینے گئے نا، تے لوگ ویکھن آئے میرے مصطفیٰ نو، تے جدو ویکھیا میرے نبی وال، اللہ اکبر، کی جذبات سن انہاں مسلماناں دے، کہندے نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ اج تے انج لگدا ہے جویں 14ویں دا چن اللہ نے ساڈے تے طلوع کر دیتا ہے۔ بدر کیا؟ طلع البدر علینا، 14ویں دا چن چمک رہا ہے۔ تے عبداللہ بن سلام گھر بیٹھا سی، انہیں کہا مسلمان ویکھو اپنے نبی دی شان چ کیویں جناب غلو کر رہے ہیں کہ جی 14ویں دا چن، 14ویں دا، وہ کوئی 14ویں دے چن ورگا بھی انسان ہو سکتا ہے؟ چل میں ویکھ کے آنا، پھر میں انہاں نو جھٹلاواں گا، انہاں دی تنقیص کراں گا، انہاں تے طنز کراں گا بھی تسی جھوٹ بولیا سی۔ آ گیا باہر، بھیڑ لگی ہے، رش لگیا، لوگ ویکھ رہے ہیں، تے اے بھیڑ نو چیر چار کے نا رش نو کٹ کے اگے چلا گیا جتھے میرے مصطفیٰ بیٹھے۔ آمینہ دلال تشریف فرمانے، جدو اے دیاں اکھاں میرے مصطفیٰ دے رخ انور تے پیاں نا، تے اللہ دی قسم اکھ چپکنا ہی بھول گیا۔ کسے مسلمان نے ویکھیا بھی اسی تے مسلمان ہاں، مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا، انہاں دی زیارت واسطے حاضر ہوئے، آمینہ دلال تشریف لے آنے، اے یہودی کدھر پھردا ہے؟ انہیں موڈے والا کے پوچھے عبداللہ تو کدھر؟ کہندا ہے اب مسلمان کہہ رہے سن طلع البدر علینا کہ آج بدر طلوع ہے، 14ویں دا چن آیا تے میں ویکھن آیا سا، آیا واقعی 14ویں دے چن ورگے نے، یہ ایویں مسلمان لگے نے؟ کہندا پھر کی ویکھی آئی؟ کہندا ویکھیا اے کہ انہو لیس بوجہ کذاب، رب کعبہ دی قسم اے چہرہ دیکھ کے میں اندازہ لا لیا ہے کہ اے چہرہ جھوٹا ہو سکدا؟ اور ظالمو تسی اس چہرے دیاں گستاخیاں کرو، نعوذ باللہ دے کارٹون اور خاکے بناؤ جدے بارے تواڈے باپ عبداللہ بن سلام دا قول ہے انہو لیس بوجہ کذاب، رب کعبہ دی قسم چہرہ نہ چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکدا۔ اور پھر اس سے مجلس دے اندر ہی عبداللہ بن سلام نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اسلام قبول کیتا، مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے اج اس چہرے دیاں گستاخیاں
مسلمانوں اے فرانس نو ایویں نہیں موقع ملیا گستاخیاں دا، کچھ ساڈا بھی حصہ دے اندر موجود ہے۔ اج ساڈے چہرے نبی پاک جیسے نہیں، ساڈے لباس نبی پاک جیسے نہیں، ساڈا اٹھنا بیٹھنا نبی پاک جیسا نہیں، ساڈا اوڑھنا بچھونا نبی پاک جیسا نہیں، ساڈا چلنا پھرنا نبی پاک جیسا نہیں، ساڈی خوشی غمی نبی پاک جیسی نہیں، ساڈا کردار اخلاق ہونا جیسا نہیں۔ اج کافر اس سوچن تے سمجھن تے مجبور ہو گیا ہے کہ انہاں مسلماناں دا اپنے مصطفیٰ نال تعلق ختم ہو گیا ہے، انہاں دے دلاں چوں نبی پاک دی محبت ختم ہو گئی ہے۔ اسی ٹی وی دے ذریعے، ڈش VCR دے ذریعے، اسی کیبل نیٹ ورک دے ذریعے، اسی انٹرنیٹ دے ذریعے، اسی پاش فلماں دے ذریعے اسی انہاں دے دلاں اندروں مصطفیٰ دی محبت ختم کر دیتی ہے، اور اسے محبت نو میری محبت نو چیک کرنے واسطے کہ کچھ رمق ہے کہ وہ بھی ختم ہو گئی ہے، وہ بار بار نبی پاک دیاں گستاخیاں کر دینے۔ او مسلمانوں اسی صرف زبانی جواب نہیں دینا، وہ کہندے نے گرجنے والے برستے نہیں، صرف گرجنا نہیں، اسی انشاءاللہ فرانس تے اور انہاں سارے یہودیاں عیسائیاں تے گرجنا بھی ہے، برسنا بھی ہے، اور اپنے عمل نال ثابت کرنا ہے انشاءاللہ سانو مصطفیٰ نال محبت ہے۔ اور دنیا دی کوئی طاقت ساڑھے سینے اندروں ساڑھے دلاں اندروں نبی پاک دی محبت نہیں ختم کر سکتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو فرانس دے بدماش، اور میں اتھے ایک اور بڑی ضروری گل کرنا چاہنا ہاں، اسی جو یہ گل کرنے ہیں کہ گستاخ رسول دی سزا سر تن سے جدا، گستاخ رسول نو جین دا کوئی حق نہیں، اور قانون پاکستان دے اندر اور ہونا چاہیے یہ تے عمل درآمد بھی ہونا چاہیے کہ جڑا گستاخی کرے میرے مصطفیٰ دی انہوں اس دنیا تے جین دا کوئی حق نہیں، اور حکومت نو چاہیے کہ او دی تحقیقات کرے، مقدمے چلائے اور انہوں سزا دے وے۔ لیکن ساڈا شروع تو موقف اے وے کہ کسی عام انسان نو سزا دین دا اختیار نہیں ہے، قانون اپنے ہاتھ وچ لین دا اختیار نہیں ہے۔ اگر اسی ہر بندے نو اجازت دے دیاں گے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ اندر لوے تے پھر کئی رنجشاں تے کئی دشمنیاں تے کئی حسد بغض لوگاں نے انج کڑنے نے، انہوں نے گستاخ رسول کہہ کے مار دینا ہے، لو جی میں تے گستاخ رسول مارتا، اور ہو رہا ہے۔ خوشاب دے اندر پرسوں بینک دے مینیجر نو اس سے بینک دے گارڈ نے گستاخ رسول کہہ کے قتل کرتا۔ ہاں بھئی کیوں مارے ہے جی؟ گستاخ رسول ہے، کی گستاخی کیتی ہے؟ دیکھو نا، ہن آپ ہی فتوے، آپ ہی وکیل، آپ ہی قاضی اور آپ ہی جج، کی گستاخی کیتی؟ گستاخی یہ کیتی ہے، ایک کہندا ہے بھی مدد صرف اللہ کو منگنی چاہیے، انبیاء کو نہیں۔ یہ تو سارا قرآن ہی کہہ رہے ہے، پھر نعوذ باللہ قرآن بھی گستاخ ہے۔ قرآن کہہ رہے ہے کہ مدد اللہ کو منگو، اللہ تو علاوہ کوئی مدد کرنے تے قادر نہیں ہے۔ لو ایس گل تو انہیں اٹھ کے جناب قتل کرتا، اور کیا جی گستاخ رسول میں قتل کرتا ہے، اور جناب تھانے چ بڑکا ماردہ جا رہا ہے، پورا جلوس نال ہے، اور پولیس والے جناب جڑا کوئی ساڑھے جیسا شریف آدمی جائے انہوں کرسی تک دین واسطے تیار نہیں، وہ جناب کرسی پیش کر رہے ہیں، انہوں بٹھا رہے ہیں، وہ دے واسطے چائے آ رہی ہے، وہ جنہ دی زبان تیار ہو کے گالیاں ہوندیاں نے، وہ انہوں سلوٹ کر رہے ہیں کہ لو جی یہ غازی آ گیا۔ ہر بندہ ہی غازی بنن دے شوق میں جناب جنہوں مرضی قتل کر دیتا ہے، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اگر کسی نے گستاخی کیتی ہے تو او دا طریقہ کار اسلام نے وضع کیتا ہے، ساڑھے ملک نے او دا طریقہ کار وضع کیتا ہے۔ آئین پاکستان دے اندر گستاخ رسول دی سزا قتل ہے، او دا طریقہ کار ہے۔ تسی مقدمہ دائر کرو، FIR کٹواؤ، او دی تحقیقات ہون، اس بندے نو جیل چ بھیجا جائے، اور پھر عدالت مکمل ثبوت دیکھ کے اس تو بعد فیصلہ کرے کہ آیا واقعی گستاخ ہے یا نہیں، جھوٹا الزام تے نہیں لایا، اگر جھوٹا الزام ہے تو انہوں باعزت بری کیتا جائے، اور ایسا الزام لگانے والے انہوں سزا دیتی جائے۔ کیونکہ دیکھو نا، کسے تے بھی تسی اے گستاخ رسول دا الزام لا دیو تے اس محلے اندر اس علاقے دے لوگ وہ تے بفر جان گے، وہ تے نہ صرف انہوں قتل کر دیں گے بلکہ وہ دے گھر والوں بھی مار دیں گے، وہ دا گھر بھی توڑ دیں گے۔ یعنی ایک بہت بڑی یہ بات ہے۔ اور اکاڑے دے اندر، رینالے خورد دے اندر ایک بچہ وہ مدرسے تعلیم حاصل کرتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیثہ پڑھ رہا ہے، وہ 12 ربیع الاول تے چھٹی ہوئی کر گیا، انہوں نے قرآن و حدیث وچ پڑھیا ہے
کہ عید میلاد النبی نام دی کوئی چیز نہیں ہے اور انہیں سمجھ آئی کہ بدعت ہے، انہیں اپنے وہ گلی محلے والے جڑے منا رہے سن کہا بھی یار تسی یہ کی کر رہے ہو اللہ دے بندے ہو، میں قرآن پڑھنا وا حدیث پڑھنا وہ کچھ نہیں ملیا، یہ تے بدعت ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تو بدعت کہنا ہے تیرے تو بڑا گستاخ رسول کو، لو انہوں مارنا شروع کرتا، وہ دے گھر تے حملہ کرتا، وہ تے اللہ دا کرنا ایسا آیا کہ وہ پولیس ٹائم نال پہنچ گئی، اس بچے نو چھڑا کے لے گئی اور جیل دے اندر بند کر دیتا اور وہ دے تے FIR کٹوا دیتی گئی۔ وہ دے گھر والے کہندے لو جی ہن اسی بڑے تنگ ہاں، سانو قتل دیاں دھمکیاں مل رہی نے کہ تسی گستاخ دے ماں باپ جے، تانوں بھی قتل کر دیاں گے، تہاڈا گھر توڑ دیاں گے، یہ کر دیاں گے، وہ کر دیاں گے۔ تسی اندازہ کرو کہ اس طرح جویں مرضی ہجوم کٹھا کرو، جہدے تے مرضی الزام لگاؤ اور جنہوں مرضی قتل کر دیو۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ، وہ کوئی بیچارہ اخباراں مل جان کٹھیاں ہوندیاں نے گھراں چ، کوئی بیچارہ اخبار ساڑ رہا ہوئے نا کہ وہ حسد والے یا دشمنی جنہوں کوئی ہوندی ہے نا دلوں اندروں، کئی ایسے واقعات پیش آئے نے، انہوں نے کہا لو جی قرآن دے ورقے ساڑتے نے، نہ کسی نے ویکھیا نہ کسی نے سنیا، بس نہ آؤ دیکھیا نہ تاؤ دیکھیا، اور جناب حملہ کرتا اور بندے نو قتل کرتا، شہید کرتا۔ ایسے بھی جذبات اسلام دی اجازت نہیں دیندا۔ اسلام یہ کہندا ہے کہ ایمان والے ہو جدو کوئی خبر آئے وہ دی تحقیق کریا کرو۔ اے بے گناہ بیچارے جڑے اللہ والے توحید والے اس گستاخی دے الزام وچ مارے جا رہے ہیں نا، یہ مناسب نہیں۔ ہاں جڑا حقیقت میرے مصطفیٰ دی گستاخی کردا ہے اور واقعی گستاخ رسول ہے، اللہ دی قسم او دے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہیے ہے۔ یہ تے اسی مسلمان اپنے جذبات دا اظہار کدے احتجاج کر کے جلسے کر کے کرنے ہاں، وگرنہ ہونا ہی چاہیے ہے۔ حکومتاں اسلامی حکومتاں کوئی ایک دو حکومت نہیں، 60 ممالک نے اور ایٹم بم موجود ہے، میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اسلامی حکومتوں نے کہنا چاہیے فرانس دے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہیے ہے اور جہاد دا اعلان کرنا چاہیے ہے۔ لوگ کہتے ہیں بائیکاٹ کرو بائیکاٹ کرو، میں کہنا بائیکاٹ اسی کریے جڑے کمزور ہاں، جنہ دے ہاتھ بننے نے، جڑیاں حکومتاں یہ کہن لو جی بائیکاٹ کرو، ایک کوئی مصطفیٰ دے نال محبت دا حق نہیں ہے۔ حکومتوں تے چاہیے کہ فرانس دے خلاف اعلان جہاد کرن اور او دے خلاف اعلان جنگ کرن، تاکہ انہوں نے پتہ چلے کہ مسلمانہ دے دلان اندر آمینہ دلال دی محبت موجود ہے، اور اسی جو مرضی کر لئیے سب کچھ ختم کر سکنے ہاں۔ انہاں دے لباس بدل سکنے ہاں، انہاں دے چہرے بدل سکنے ہاں، انہاں دے اٹھنے بیٹھنے طور طریقے تبدیل کر سکنے ہاں، لیکن رب کعبہ دی قسم انہاں دے دلاں اندر محمد مصطفیٰ دی محبت ختم کر سکدے۔ اللہ سانو مصطفیٰ دی محبت دا حق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔